بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ ہمارا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس جاری و ساری ہے، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دار فانی سے دار بقا کی طرف جو پردہ فرمانا تھا اس کو ہم نے پڑھا تھا۔ تو اس کے ضمن میں ہم نے دو اہم چیزیں بیان کی تھی، تو اس کو بھی آپ نے نوٹ فرما لیا ہوگا۔ تو آج 11واں باب پڑھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل اور آپ کے فضائل کے متعلق۔ شمائل بولتے ہیں آپ کا حلیہ، آپ کی سیرت، آپ کا جو ایک ہوتا ہے خلق، ایک ہوتا ہے خلق۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح خلق عظیم ہے، جس طرح آپ کا خلق، اللہ تعالیٰ نے آپ کی تخلیق جس طرح بہترین فرمائی، اسی طرح آپ کا اخلاق، آپ کا خلق بھی بہترین ہے۔ تو کہتے ہیں حلیہ جیسے مبارک۔ شمائل کا یہ مطلب ہے؟ جی، شمائل کا یہی مطلب کہ یعنی آپ کا جو کردار ہے، آپ کے جسم کے حوالے سے، آپ کے حلیے کے حوالے سے، آپ کے رنگ، اور آپ کے یعنی جس طرح بھی اعضاء کا، جس طرح بندہ کسی کے بارے میں بتانا کہ آپ وہ بندہ اس طرح کا تھا، اس کے ہاتھ اتنے تھے، اس کے جی پاؤں جی جی، ایسے بالکل تھے، بالکل۔ تو اس طرح کا یعنی حلیہ بتانا کسی کے بارے میں، تو اس کو شمائل کہا جاتا ہے۔ کسی جس کے طرح بارے میں شمائل ترمذی ہے۔ شمائل ترمذی، امام ترمذی کی کتاب ہے، اس کے اندر وہی احادیث بیان کی گئی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو بیان کرتی ہیں۔ جی جی بالکل۔ تو کہتے ہیں حلیہ مبارک۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر بہت نرم و نازک تھا۔ میں نے ریشم میں نے ریشمی کپڑے کو بھی آپ کے بدن سے زیادہ نرم و نازک نہیں دیکھا۔ یعنی آپ کا جسم زیادہ نرم تھا، آپ کا جسم زیادہ نازک تھا، کس سے؟ ریشمی کپڑے سے۔ تو آپ نے ریشمی کپڑا دیکھا ہوگا، وہ کتنا ملائم ہوتا ہے، کتنا وہ نرم اور نازک ہوتا ہے، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر نرم و نازک ہوا کرتا تھا، اور آپ کے جسم مبارک سے خوشبو سے زیادہ اچھی کوئی خوشبو نہیں سنگی۔ یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے خوشبو آتی تھی، تو اس خوشبو کے مقابلے میں کوئی بھی خوشبو نہیں سنگی انہوں نے۔ تو آپ کی خصائص میں سے ہے کہ آپ کا سایہ نہ تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عام بندے ہوتے ہیں تو ان کا سایہ ہوتا ہے، جب چلتے ہیں دنیا کے اندر ہر چیز کا سایہ ہے، لیکن حضور کی ذات وہ ذات ہیں جن کا سایہ نہیں۔ جن کا سایہ نہیں، وہ ان کا ثانی کیسے ہو سکتا ہے؟ سورج، چاند یا سبحان اللہ۔ کسی بھی روشنی میں سایہ زمین پر نہیں پڑتا۔ تو اس کے بارے میں علماء کرام نے یا حدیث کے اندر جو صحابہ کرام کی آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ کیوں نہیں تھا، تو اس کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمایا، کیونکہ جو کفار تھے وہ کفار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکار کی بے ادبی کرنے سے وہ کیا تھے؟ بے ادبی کرنا چاہتے تھے، تو وہ کھلم کھلا سرکار کی بے ادبی نہیں کر سکتے تھے۔ تو جب کوئی بندہ، کوئی صحابی یا کوئی بلند مقام والا شخص اگر چلتا، تو وہ کیا کرتے؟ ان کے ان کی بے ادبی کرنے کے لیے ان کے سائے پر چلتے ہیں، یعنی ان کے سائے پر پاؤں مارتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ اس لیے نہیں پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ تاکہ جو کفار ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے پر کفار قدم رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہ کر پائیں، سبحان اللہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا سایہ پیدا نہیں فرمایا۔ تو جن کا سایہ نہیں، ان کا ثانی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بعض لوگ آپ یہ صلی اللہ حضرت علیہ وسلم کو اپنے جیسا مانتے ہیں کہ حضور ہماری مثل بشر ہیں، تو یہ بہت بڑی یہ جرت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پسینہ نکلے، حضور کا پسینہ ان کے پسینے کے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضور کا حضور کا جو خوشبو ہے، حضور کی جو قدرتی طور پر جو خوشبو ہے، اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی خوشبو نہیں کر سکتی۔ تو یہ نادان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو وہ بدترین گمراہ ہیں۔
جی کیا کہہ رہے تھے طلحہ بالکل بھائی؟ جی حضرت میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ نور مجسم ہم کہتے ہیں، تو نور ہونے کی وجہ سے ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ نور کے اندر سے روشنی جون سی ہے وہ جب مطلب کہ جاتی ہے تو اس کا سایہ ویسے بھی نہیں بنتا۔ ہاں، جیسے بلب ہے تو بلب کا سایہ نہیں ہوتا، کیونکہ بلب خود روشنی جی جی، دینے وہ والا ہے، کثیف اسی طرح جو، کثیف ہے۔ ہاں اسی طرح جو دیا وغیرہ ہوتا ہے تو اس دیے کے اندر جو روشنی ڈالی جاتی ہے، جو روئی ڈالی جاتی ہے، تو اس روئی کا نہیں ہوتا۔ تو شمع جو ہوتا ہے، جو شمع اس کو بولتے ہیں جو دوسروں کو منور کریں، تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ایک شمع کی مثل ہے، یعنی جو حضور کے ارد گرد آ جائے گا وہ روشن اور منور ہو جائے گا۔ جو شمع ہو، جو روشنی ہو، خود جو دوسروں کو منور کرنے والی چیز ہو، اس کا سایہ نہیں ہوتا۔ جی تو آگے کہتے ہیں آپ کے دونوں شانوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر مہر نبوت تھی۔ شانوں بولتے ہیں کندھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان کبوتر کا جتنا انڈا ہوتا ہے اس انڈے کے برابر مہر نبوت لگی ہوئی تھی۔ آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا، نہ زیادہ چھوٹا تھا نہ زیادہ بڑا تھا۔ آپ کا معجزہ تھا کہ جب الگ ہوتے تو درازی مائل درمیانہ قد والے ہو جاتے ہوتے، اور جب اوروں کے ساتھ چلتے یا بیٹھتے تو سب سے بلند دکھائی دیتے۔ یعنی آپ کا یہ معجزہ تھا کہ آپ جب اکیلے چلتے تو آپ کا درمیانہ قد لگتا، لیکن جب مختلف صحابہ کرام کے ساتھ، مختلف لوگوں کے ساتھ آپ چلتے تو آپ سب سے بلند دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کا سر انور بڑا تھا، مبارک زلفیں ہلکی کنگڑی یالی تھی، آپ کا چہرہ مبارک جمال الہی کا آئینہ تھا، یوں چمکتا جیسے چوندویں کا چاند۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ نہ تو چونے کی طرح بالکل سفید تھا، نہ ہی گندمی تھا، بلکہ آپ سرخ و سفید اور چمکدار چہرے کے مالک تھے۔ تو کسی چیز کا سفید ہونا، کسی بندے کی رنگت کا سفید ہونا، یہ اس کے خوبصورت ہونے کی نشانی نہیں ہے، نہ ہی کسی کا گندمی رنگ ہو تو یہ بھی اس کے خوبصورت ہونے کا آ، علامت اور نشانی نہیں ہے۔ تو سفیدی اور گندمی رنگ ہونا یہ خوبصورت ہونے کی نشانی نہیں ہے، بلکہ ایک سرخی ہو جس کے چہرے پر، اور ایک شائننگ جسے بولتے ہیں، تو اس طرح کی اگر کسی کے چہرے پر ہو تو اس کو خوبصورت کہا جا سکتا ہے۔ تو یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور میں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ و سفید اور چمکدار چہرے کے مالک تھے۔ آپ کے مبارک ابرو دراز اور باریک دونوں ایسی تھی کہ دور سے ملی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ ابرو بولتے ہیں یعنی جو آنکھوں کے اوپر ہوتی ہیں، ان کے درمیان میں رگ تھی جو غصہ کے وقت ابھر آتی تھی۔ مبارک آنکھیں بڑی بڑی اور قدرتی طور پر سرمگی تھی سرمگی تھی سرمگی کہتے ہیں جس کے اندر سرما ڈالا گیا ہو۔ آنکھوں کا معجزہ تھا کہ جس طرح آپ سامنے والی چیزوں کو دیکھ لیا کرتے، ایسے ہی اپنے سے پیچھے کی چیزیں بھی دیکھ لیا کرتے ہیں، یعنی آپ جس طرح آگے سے دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے سے بھی دیکھتے تھے۔ آنکھوں کی طرح مبارک کان بھی معجزانہ شان والے تھے۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا، میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں دیکھتا، اور میں ان آوازوں کو سنتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں سن پاتا۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس پیراگراف کو مکمل کیجیے گا انشاءاللہ تعالی، یہ آپ سے کل ہم پوچھ لیں گے، ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔